أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بزرگوں، آج ہم نے سورہ بقرہ چھٹے رکوع کا آغاز کیا ہے اور آیت نمبر 47 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا روان ترجمہ سنیے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، لذکروا یاد کرو، نعمتی التی نعمت میری نعمت جو میں نے انعمت علیکم انعام کی تم پر، وانی فضلتکم اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تم کو، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ اس کا روان ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ یہ خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بنی اسرائیل کو، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ لوگ موجود ہیں، تو اس لیے یا بنی اسرائیل کہا گیا۔ اور آج اگر ہم ان کو مخاطب ہوں تو ہم کہیں گے بنو اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے جو ہم نے رکوع شروع کیا اس میں بنو اسرائیل کی پوری تاریخ بیان کی کہ ان کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنتا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ تو یہاں ان کو مخاطب کر کے دوسری بار یہ بات کہی۔ پہلے رکوع میں خاص طور پر بنی اسرائیل میں جو خرابیاں موجود تھیں ان کا ذکر کیا، اور اس رکوع میں جو بھی انعامات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ان پر کیا، وہ ایک ایک نعمت جتلائی ہے۔ بہرحال یہ مضمون جو ہے یوں سمجھیں کہ پورے قرآن مجید میں یہ پہلے پارے میں ہی ان سے خطاب ہے۔ پہلے پارے کے 10 رکوع بنی اسرائیل کا سلسلہ ہی چلا ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ یہود کے بارے میں جتنی ان کو انعامات، فضیلتیں بڑھائی، اور پھر ان کی جو عادتیں ہیں، ریشہ دوانیاں ہیں، خصلتیں ہیں، شرارتیں ہیں، مکر و فریب ہیں، چالیں ہیں، یہ ساری کی ساری قرآن مجید نے ان 10 رکوعوں میں جمع کر دی ہیں۔ اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ساتھ ساتھ رہنمائی دی ہے کہ دیکھو ان کو اتنی نعمتوں سے نوازا اور انہوں نے اس نعمت کی ناشکری کے بعد کیا صلہ پایا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس رکوع میں جہاں سے بات ہم نے شروع کی ہے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو۔ یاد رکھیے اردو میں تو نعمت کی جمع ہمارے پاس آ جاتی ہے نعمتیں یا نعمتوں، لیکن قرآن مجید میں نعمت ہی ہوتی ہے، جسم الجمع کا لفظ ہے۔ بے شمار نعمتیں بھی ہوں تو بیک وقت انسان کے پاس ایک ہی نعمت ہوتی ہے، یہ کمال ہے۔ آپ بھی دیکھیں کہ جو انسان کو اس وقت چیز مل گئی ہوتی ہے وہ بھی ایک نعمت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر گاڑی چلا رہا ہے تو گاڑی نعمت ہے،
اولاد ملی ہے، اولاد میں بیٹھا تو اولاد نعمت ہے، گھر ملا تو گھر نعمت ہے۔ یعنی اس کو اسم الجمع کا لفظ لانے کی بھی ایک حکمت موجود ہے کہ ایک ایک نعمت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ان سے بھی یہی واسطہ تھا کہ میری ایک ایک نعمت کو دیکھو، اور اگر ہم یہاں ان کی نعمتوں کو گنوانا شروع کریں تو 9 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں، اور 9 نعمتوں میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ید بیضا، دوسری نعمت عصا، تیسری بنی اسرائیل کو جو نعمت ملی ہے فرعون سے چھٹکارا، پھر چوتھی نعمت جو ان کو ملی ہے وہ صحرا میں بادلوں کا سایہ، پھر من و سلوہ، اور پانچویں نعمت جو ہے وہ 12 چشمے، 12 قبیلے تھے، 12 چشمے، اور 3 اس کے ساتھ جو اس کے عذاب آئے ہیں ان پر، اس کو بھی قرآن مجید نے بطور نعمت شمار کیا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو بیک وقت ایک ایک نعمت جو ہے وہ جتلائی جا رہی ہے کہ میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو نعمت دی ہے۔ اور یہاں جو اور بڑی بات کہی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تم کو تمام جہانوں پر۔ یہ فضیلت کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں جب قرآن مجید نے بنو اسرائیل کے لیے، یہودیوں کے لیے اتنی بڑی بات کہہ دی اور نقل کر دی کہ بڑی فضیلت دی ہے تمام جہانوں پر، تو جہان تو ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں، جہانوں کا سلسلہ تو آدم قیامت چلتا رہے گا، نئے نئے ہمارے سامنے ڈسکور بھی ہوتے رہیں گے، لیکن سب پر فضیلت کی بات ہاں یقیناً اسی طرح ہی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں ان کی تاریخ میں تو 9 نعمتیں تو میں نے ابھی آپ کے سامنے گنوا دی ہیں ان کی، لیکن اس کے بعد دیکھیے جب موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اور پھر یہ بنی اسرائیل جو بھٹکے ہیں 40 سال، تو یہ پھر وقت کے نبی حضرت سموئیل ان کے پاس گئے ہیں کہ کوئی بادشاہ مقرر کرو، اور یہ مضمون جو ہے یہ دوسرے پارے کے آخر میں الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ تو انہوں نے وقت کے نبی سے مطالبہ کیا کہ یہ جو ہم پر کوئی عذاب ٹوٹا ہے اس کا قرآن مجید نے نقل کیا ہے دوسرے پارے کے آخری رکوع میں، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی العالمین۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب ان پر کوئی وبا پھیلی ہے یا کوئی ان کے اوپر سخت قوم آ گئی ہے، جنگجو قوم سر پہ آئی ہے، تو پھر انہوں نے وقت کے نبی سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی بادشاہ مقرر کرو کہ ہم اس کی سرکردگی میں جنگ کریں۔ تو وہ مکالمہ پورا ہے، اس پہ پھر حضرت طالوت علیہ السلام کو انہوں نے بادشاہ مقرر کیا۔ یہ آیت نمبر 247 ہے، وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا۔ تو بہت بڑی سلطنت کے مالک بنے حضرت طالوت، اور ان کی سرکردگی میں پھر جنگ ہوئی جالوت کے مقابلے میں، اور جالوت جو تھا وہ اپنا بہت بڑا لشکر لے کے آیا۔ وہاں پھر ایک شخص اپنی بکریاں چراتا ہوا، اس نے دیکھا جنگ ہو رہی ہے، وہ بھی آ گئے۔ وہ گوپیے کے ماہر تھے، جیسے غلیل نہیں ہوتی ایسے انہوں نے اپنے گوپیے میں غلیل میں باریک سا پتھر اس کو چلایا۔ جالوت لمبا تڑنگا کالا سیاہ اور پوری زرہ پہنی ہوئی تھی، اور اس کی صرف آنکھیں جو ہیں وہی نظر آ رہی تھی، باقی سارا جسم اس کا زرہ سے ملبوس تھا۔ تو نشانے کے اتنے ماہر تھے
کہ انہوں نے نشانہ لگایا اور اس کی آنکھ میں چلا گیا، وہ مر گیا، شکست ہو گئی جالوت کو، وقتل طالوت جالوتا، اور قتل کیا طالوت نے جالوت کو۔ وہاں سے پھر حضرت وہ طالوت علیہ السلام جو ہیں انہوں نے، وہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام، ان کو اپنا داماد بنایا۔ اس سے پھر آگے نسل چلی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کے بارے میں بھی قرآن مجید نے نقل کیا ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو بہت بڑا خلیفہ بنایا، خلافت دی زمین میں، اور اپنے ہاتھ میں وہ لوہا نرم کرتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بنی اسرائیل کو جو فضیلتیں دی ہیں اللہ نے، سلطنتوں کے اعتبار سے دیکھیے، حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت، ہواؤں پر بھی، پرندوں پر بھی، جنات پر بھی بہت بڑی سلطنت تھی۔ پھر آگے جو نسل چلی ہے، اس نسل میں دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں اور ایک بیوی سے پھر حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور دوسری بیوی سے حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت مریم علیہ السلام۔ تو یہ بنی اسرائیل ہی تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی 9 معجزے دیے، پرندے کو زندہ کر دینا، مردے کو زندہ کر دینا، کیا کھا کے آئے ہو وہ بھی بتا دینا۔ تو اس اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ تہذیب و تمدن جب بالغ ہوئی ہے، اور پھر نعمتوں کے اعتبار سے انفرادی سطح پر دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے ہم کلامی کرتے، چاہے وہ ان کا انفرادی معاملہ تھا امت کا، چاہے اجتماعی معاملہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے ہر مسئلے کو، ہر بات کو اللہ کے پاس جا کر بیان کرتے اور اس کا مداوع کرتے۔ میں حیران ہوں اس پر کہ آپ نے دیکھا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے کتنی پابندیاں، 7 پابندیاں اس قوم نے اپنے سر پہ لگوا لی۔ تو یہ تھی فضیلت اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کو دی تھی، اور اس فضیلت کا جو پھر انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا، اور وہ ناجائز فائدہ بھی اپنے آپ کو دوسری انسانیت سے وہ یعنی سپیریئر سمجھتے تھے، اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں، اور پوری دنیا کے انسانوں کو وہ حیوان سمجھتے ہیں۔ ایک یہودی مر جائے اس کے مقابلے میں 100 انسانوں کو ماریں گے، یہ آج بھی ہے۔ اور قرآن مجید نے اس بات کو سورہ مائدہ میں نقل کیا ہے، سورہ مائدہ اور آیت نمبر 18 میں، وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ۔ کہا یہود اور عیسائیوں نے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے محبوب ترین ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، آپ ان سے کہیں کہ اگر تمہارا یہ زوم ہے، تمہارا یہ خیال ہے، تمہارا یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو، اور یہ عیسائی جو کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ بہت بڑا گھنونا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شادی تو نہیں کی، نہ اس کی کوئی بیوی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ تو یہ بہت بڑا اللہ کو ایک غصہ دلانے والی بات ہے، اور یہ سورہ حدید نے بات کہہ دی۔ تو اس اعتبار سے وہ کہتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوائی
کہ نبی آپ ان سے کہیں کہ تمہارے گناہوں کی پاداش میں جو تمہیں اللہ سزا دیتا ہے وہ پھر کیوں سزا دیتا ہے اگر تم اتنے چہیتے ہو تو؟ بل انتم بشر، بلکہ تم ایک آدمی ہو، تم اپنے آپ کو اس کا بیٹا سمجھتے ہو، اللہ خالق ہے، یہ تم مخلوق ہو۔ ممن خلق، جو اس نے پیدا کیا، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما۔ یہاں بھی یہ بات کہہ دی، واسطے اللہ کی ہے آسمانوں کی بادشاہت اور زمین کی بادشاہت، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے وہ ساری اللہ کے لیے ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہو۔ تو یہ جو بڑے ہونے کا اور فضیلت کے اعتبار سے میں نے ابھی آپ کے سامنے ان کی فضیلتوں کے اعتبار سے گنوایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یقیناً فضیلتیں دی تھی، لیکن ان کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، ان فضیلتوں کو یعنی غلط سوچتے ہوئے اور غلط اس پر اعتماد کرتے ہوئے جو خرابیاں پیدا ہوئی تھیں، اس پر پھر ان کا عقیدہ بنا اور اس پر انہوں نے پھر ساری زندگی گزاری، آج بھی وہ اسی پر ہیں۔ تو بہرحال آج ہم نے آیت نمبر پہلے پارے کی آیت نمبر 47 آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ یہ چھٹا رکوع آج ہم نے شروع کیا اور اس کی پہلی آیت ہم نے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔